الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی سے ملنے کے لیے جائیں جو بیمار ہو تو بیمار کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تسلی دی جائے، اس کے لیے خوشی کا سامان پیدا کیا جائے، اس کی راحت کا خیال رکھا جائے۔ یہ ہوتا ہے بیمار کے پاس جانے کا مقصد۔ میرا ایک واقف کہنے لگا اس بیچارے کو کینسر ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ مولانا آپ جب بات کرتے ہیں یا آپ سے بات ہوتی ہے تو دل بڑھ جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے میں بیمار ہی نہیں ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کینسر ہے، لیکن آپ کا وہ انداز یا قرآن و حدیث سے جو بشارتیں ہیں یا تسلیاں ہیں یا اللہ پر توکل کرنے کا جو درس ہے وہ میرا حوصلہ بڑھا دیتا ہے۔ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آتا ہے ہر 2-3 دن کے بعد، 2 دن کے بعد آتا ہے۔ وہ میرا ذاتی طور پر واقف نہیں تھا، وہ بیمار کہہ رہا ہے، وہ میرے دوست کا والد ہے۔ وہ جب میرے پاس آتا ہے وہ میری خیریت دریافت کرنے کے لیے، ہر دوسرے یا تیسرے دن آتا ہے۔ تو جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو ملاقات میں کہنے لگا کہ وہ یہی بات صرف کرتا ہے کہ ہاں فلاں کو یہ مرض لاحق ہوئی تھی تو وہ فوت ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، وہ خاتون تھی، وہ بیچاری تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ فوت ہوئی، فلاں کو مسئلہ ہوا تھا، وہ کئی عرصہ تک بیچارہ صاحب فراش رہا، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، اس نے کیمو وغیرہ کرائی تھی، اس کے تو بال جھڑ گئے تھے، لیکن پھر بھی اس نے یہ ٹوٹکا کیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن وہ نہ بچ سکا۔ اللہ خیر کرے تیرے اوپر۔ کہنے لگا کہ مولانا اس کے آنے سے جو مجھے اذیت ہوتی ہے شاید مجھے اس بیماری میں اذیت نہ ہو۔ کتنی بری عادت ہے۔ ہم تو جا رہے ہیں مریض کو تسلی دینے کے لیے، اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اس کی خوشی اور راحت کا سامان پیدا کرنے کے لیے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بجائے صحت یاب ہونے کے الٹا بیمار ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے دوست کو پھر منع کر دیا، میں نے کہا کہ بابا جی کو نہ بھیجا کریں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے راحت نہیں ہوتی۔ یہ خام خواہ کی بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، خام خواہ کی۔ تو کون میں خام خواہ؟ ایک بندے نے کوئی چیز لی، میں خود گواہ تھا، میں موجود تھا اس میں۔ ایک بندے نے گاڑی لی، اب جس نے گاڑی لی ہے اس نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، تو گاڑی لینے والے کا جو تعلق والا تھا وہ اس گاڑی لینے والے سے ملاقات کی، میں اس میں موجود تھا، اس ملاقات میں میں موجود تھا۔ تو وہ جو آدمی باہر سے آیا اس نے کہا کہ آپ نے گاڑی لی ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ گاڑی لی ہے اور فلاں لی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مطمئن ہیں گاڑی لے کر؟ کہا جی۔ کہا میں تو مطمئن نہیں ہوں۔ تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ میرے پیارے، جس نے گاڑی لی ہے، گاڑی کو لیے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے، الحمدللہ وہ خوش ہے، اس کا اطمینان ہے اس کو، اور اس کی ذاتی ہے، آپ نے کبھی دیکھی نہیں، آپ نے کبھی لی نہیں، کبھی آپ نے اس سے مانگی نہیں، آپ نے زندگی بھر ایسی گاڑی جو گاڑی اس کے پاس ہے آپ اس پہ چڑھے نہیں ہو، ڈرائیونگ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اس پہ چڑھے نہیں ہو، آپ نے دور سے دیکھی ہے کسی کی گاڑی کو، آپ اس کی دوست کی گاڑی کو کبھی آپ نے چھوا نہیں ہے، اس پہ بیٹھے نہیں ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں؟ میرے عزیز، یہ حوصلہ شکنی کرنے والی بات ہے۔ جس کی گاڑی ہے وہ مطمئن ہے، اور جس کی نہیں ہے تو اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟
تو ایک بات تو یہ ہے، تو مطمئن ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی بات نہیں ایسی کہ کسی کے اطمینان سے، کسی کے مطمئن نہ ہونے سے۔ ایک اور بندہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، تو ایک بندے نے کہا کسی کو، کسی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ موبائل لے کر دیں، تو ایک اور بندہ خام خواہ بندہ، اس نے کہا ابھی یہ موبائل نہ لیں۔ او بھائی کیوں نہ لیں؟ اس نے اس کے 100 عیوب اس کو مطلع کیا، 100 عیوب پر اس کو کہا کہ یہ ہے، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، جبکہ وہ جو عیوب اس نے بتائے وہ عیب اس میں نہیں تھے۔ بس عادت ہوتی ہے، یہ نہ لیں، 5 سال 3 سال کے بعد لیں آپ موبائل، تو 3 سال کے بعد یہ اس میں ٹیکنالوجی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ حال ہے، یہ عادتیں ہیں۔ ایک اور عادت کا تذکرہ بھی کر دوں آپ حضرات کے سامنے، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایسے، 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، تو ایک تیسرا آدمی جو ہے نا وہ دور کہیں بیٹھا ہوا ہے، جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتیں کہیں آگے جا چکی تھیں، تو وہ تیسرا آدمی وہ قریب آ جاتا ہے، کہتے کہ ہاں اچھا کیا آپ کہہ رہے تھے، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ او بھائی نہ تیرا لینا نہ تیرا دینا، نہ تیرا واسطہ نہ تیرا کوئی کام، خام خواہ بیچ میں گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیزو، بعض لوگوں کی یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ خام خواہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادتیں ہوتی ہیں وہ خام خواہ ہوتے ہیں، کرنا لینا ہے نہ دینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے نہ کچھ کرنے دینا ہے۔ تو یہ عادتیں ان کی یہ طبیعت اچھی نہیں ہے، یہ عادتیں مفید نہیں ہیں میرے عزیزو، یہ عادتیں انسان کو کہیں کا نہیں رکھتے۔ بیمار کے پاس جائیں تسلی دیں، کوئی آپ سے جب تک مشورہ نہ لے آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، میں مطمئن ہوں، میں نہیں ہوں، میں یہ موبائل لیں، یہ گاڑی لیں، یہ کریں، وہ کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی، اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ سے کوئی واسطہ ہے؟ خام خواہ اس میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ٹوہ لگانا ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں میرے عزیزو۔ اچھے رہیں، اچھی عادتوں کو اختیار کریں، یہ بری عادتیں تھیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ان عادتوں سے، جو عادتیں قبیحہ ہیں، بری عادتیں ہیں، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اخلاق محمودہ ہیں، اخلاق حمیدہ ہیں، اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔